یہ سوال پہلا پوچھا گیا ہے کہ نظم قرآن سے حاصل ہونے والے احکام کو کیا خبر واحد پر ترجیح دی جائے گی؟ یعنی ہم نے قرآن مجید کو پڑھا، پہلے لفظ، پھر اس کی تالیف، پھر سیاق و سباق، اور پھر پورے تصور نظم کے تحت سورہ کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے اس کو دیکھا، ایک چیز ہمارے سامنے آئی، ایک مفہوم، ایک تصور ہم نے برآمد کیا۔ ہم خبر روایت کو پڑھتے ہیں، کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی اثر سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی صحابہ نے اس آیت کو ایسے سمجھا تھا، تو اس بنیاد پہ ترجیح کس چیز کو دی جائے گی؟ پھر ترجیح تو ہر حال میں قرآن مجید کو ہوگی۔ جو بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے وہ قرآن کے مقابل میں نہیں رکھی جا سکتی۔ البتہ جب ایسی کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم دوبارہ غور کریں گے۔ حدیث، صحابہ کو کوئی قول، ائمہ مجتہدین کی کوئی رائے، ان میں سے کوئی چیز بھی سامنے آ جائے دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے لفظ کا صحیح مدعا متعین کیا ہے؟ کیا ہم نے جملے کی تعریف درست سمجھی ہے؟ ہم جو ترجیح قائم کر رہے ہیں اس کے دلائل ایسے واضح ہیں؟ بار بار اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جب بار بار آپ غور کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے اللہ کی بات کیا آ رہی ہے اور یہ کیا بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا صحابہ کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے۔ یہ بات چونکہ لوگوں نے بیان کی ہے، مختلف واسطوں سے آئی ہے، اس میں یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روایت ہوئے ہیں، تو اس لیے قرآن پر تو اس کو کسی حال میں بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی بار بار تدبر کا ذریعہ بنے گی، یعنی بار بار آپ غور کریں گے، آپ اس پہ غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا محل متعین کریں گے، بات کس محل میں ہے، کس موقع پر ہے۔ مجھے جو تجربہ ہوا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید سے کوئی بات واضح ہو جاتی ہے اور آخری درجے میں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی کوئی روایت رہتی ہی نہیں کہ جس کی آپ صحیح توجہ نہ کر سکیں۔ اچھا، امر واقعی یہ ہے۔ تاہم اصول میں جب آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ آخری فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی۔ اللہ کی کتاب خود اپنے بارے میں یہی کہتی ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، جب کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن ہی فیصل ہے، قرآن مجید ہی حکم ہے، قرآن مجید ہی کی بات ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، ہم سب ایک اپنی بات فرمائیے بھی کہ روایتوں کے بارے میں، آثار کے بارے میں، یہ بات تو جس کو آپ کہتے ہیں مسلمہ ہے کہ انسانوں نے چونکہ اس کو منتقل کیا تو امکان رہ جاتا ہے اس بات کا، خود پورا کا پورا مسلمانوں کا علم اس امکان کو تسلیم کرتا ہے، تو کوئی پوچھنے والا تو یہ پوچھ سکتا ہے کہ بالکل یہی امکان تو نظم کی دریافت میں بھی تو رہ سکتا ہے۔ وہاں بھی آپ نے فرمایا تھا لفظ کا معنی میں نے دیکھنا ہے، کانٹیکسٹ میں نے سمجھنا ہے، تالیف، کمپوزیشن میں نے سمجھنی ہے، تو پھر تو دونوں چیزیں امکان کی حد تک تو برابری کی سطح پہ آ گئی۔ اس میں کیا شبہ ہے، لیکن ادھر بھی مجھے ہی سمجھنا ہے۔ یعنی ادھر بھی یہ نہیں ہے کہ جو بات منتقل کی جا رہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے۔ اگر تو آپ فرما رہے ہیں اور میں سامنے سن رہا ہوں تو پھر تو میں اپنے ذہن کو بھی معطل کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر بات کر رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی بات تو گفتہ ہے، وہ گفتہ ہے اللہ بہت، لیکن یہاں تو ہر سطح پر انسان داخل ہو گیا ہے۔ یعنی راویوں کی تحقیق میں انسان داخل ہو گیا، اس بات کو بیان کرنے میں، سمجھ کر بیان کرنے میں انسان داخل ہو گیا، وہ روایت بالمعنی میں تبدیل ہوئی تو وہاں انسان داخل ہو گیا، پھر وہ آگے منتقل ہونا شروع ہوئی تو اس کے محل کو طے کرنے میں انسان داخل ہو گیا، تو ادھر بھی فہم ہے ادھر بھی فہم ہے۔ یہ اصل میں میرے ہی فہم کا تقابل ہے، بات وہاں بھی میں سمجھ رہا ہوں، ادھر بھی میں ہی سمجھ رہا ہوں۔ نقطہ واضح ہو گیا۔